بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ سونا اور چاندی کے علاوہ ہر دھات کی انگوٹھی یا زیورات مرد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن ہم لوگ تو پیتل استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ زینت کی جتنے اصول ہے وہ خواتین کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے بھی ان خواتین کے لیے ہے کہ جو شادی شدہ ہوں اور اپنے مرد کو یا ذو محارم کے سامنے وہ زینت کی کچھ اشیاء پہنیں۔ غیر کے لیے، شادی شدہ عورت کے لیے بھی زینت کی کوئی چیز نہیں ہے، اور فقہا نے انگوٹھی استعمال کرنے کے لیے جو خالصتاً خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے اس میں کچھ گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ ایک تو مقدار معین ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے سونا نہیں بلکہ چاندی معین ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی نگ کی حوالے سے کہ وہ نگ ان کے لیے مفید ہو۔ کچھ نگینے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، کوئی صحت کے حوالے سے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ روزی رزق کے حوالے سے ہوتے ہیں، کوئی متبرک پتھر ہوتے ہیں، ان کا استعمال، اور تیسرا جو ہے وہ مہر کی صورت میں، خاتم جس کو کہتے ہیں، مہر کی صورت میں مردوں کے لیے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مقدار بھی معین ہے، اس کے علاوہ ان کی دھات بھی معین ہے، یعنی سونے کے علاوہ، پیتل کے علاوہ، لوہے کے علاوہ کوئی دوسری اشیاء جو ہے، ان سارے اشیاء کے علاوہ صرف چاندی کی اجازت دی ہے یہ مرد کے لیے، اور پھر کچھ نگ یا نگینے جو مخصوص ہو کسی صحت کے حوالے سے یا کوئی مال کے حوالے سے، کوئی بری نظر کے حوالے سے، کوئی بد نظر کے مقابلے کے حوالے سے، تو ان کا شریعت مطہرہ نے اجازت دیا ہوا ہے مردوں کے لیے۔ انگوٹھی پہننے کے لیے جو دلیل دیتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے انگوٹھی پہنی ہے، اور حضرات صاحبین اور حضرات شیخین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، اور امارت اسلامیہ کے کچھ امیروں نے یہ انگوٹھی پہنی ہے، تو ان کے لیے ایک ریزن اور دلیل موجود تھی۔ ریزن اور دلیل یہ تھا کہ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک سے منقول انگوٹھی صرف ایک کی شکل میں دیکھی ہوگی، اور وہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی وہ مہر جس پر کلمہ شریف یعنی محمد الرسول اللہ لکھا گیا تھا، اور وہ چاندی کی تھی، اور اس کے لیے بھی فقہا نے ایک مقدار معین فرمائی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کا مقدار معین کیا ہوا ہے 1 تولہ، اور کچھ لوگوں نے اس کا مقدار معین کیا ہوا ہے کچھ ماشے یعنی 50 ماشا، یا یوں سمجھ لیجئے گا کہ تولے کا آدھا حصہ کچھ انہوں نے معین کیا ہوا ہے، لیکن یہ بھی تعین ان علماء نے مختلف حالات اور مختلف روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ معین فرمائی ہے۔ تو فلہذا مرد کے لیے اگر بطور زینت بھی وہ پہنے اور چاندی کی انگوٹھی ہو، لیکن اگر بطور زینت پہنے تو بطور زینت بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے وجہ بتا دیا ہے کہ 2 وجوہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مرد چاندی کی انگوٹھی کو پہن سکتا ہے۔ ایک تو اس میں کوئی ایسا نگینہ جڑا ہو کہ جس کی وجہ سے یا بیماری کی شفا کے لیے ہو، یا پھر ان کی حالات و زندگی پر اثر انداز ہونے والی ہو، یا پھر وہ کسی بد نظر سے بچاؤ کے لیے ہو، یا پھر یہ صورتحال ہو کہ اس کا مہر ان سے بنا ہو، یعنی جس میں آج کل تو چونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دستخط اور سائن کرتے ہیں، اس زمانے میں چونکہ عادت یہ تھی کہ لوگ ایک انگوٹھی بناتے اور اس کو بطور مہر استعمال کیا کرتے ہوتے تھے، اس پر ان کا نام کھندہ ہوتا تھا۔ آپ نے بہت عمراء اور سلاطین اور جو بادشاہ ہے قبلاً گزرے ہوئے ہیں، ان کا ایک مہر دیکھا ہوگا، اس مہر میں اکثر و بیشتر ان کی ایک انگوٹھی ہوتی تھی، اور اسی انگوٹھی کو وہ استعمال کرتے ہیں۔
تو بھلے کوئی مرد جو ہے وہ پیتل استعمال کر لے یا کوئی لوہے کی انگوٹھی استعمال کر لے یا پھر کسی اور دھات کی بنی ہوئی انگوٹھی استعمال کرے ماں سوائے چاندی کے، اور اس میں سے وجوہات بھی یہ ہو، تو وہ اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے، فلہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، انگوٹھی کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ مرد کے لیے کوئی گلے میں پہننے والا چاندی کا ہو یا پھر کسی اور دھات کا ہو، اس کی جواز کسی فقہا نے ہمارے دین اسلام میں نہیں دیا۔ بریسلیٹ، ہاتھ میں پہننے والا کوئی کڑا، یا اسی طرح ایک سے زیادہ انگوٹھی، 3-4 انگوٹھیاں، 2-3 انگوٹھیاں، اس کی شریعت مطہرہ نے ہمیں مردوں کے لیے اجازت دی، بھلے وہ چاندی ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اجازت دی۔ حتیٰ کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے، اور حتیٰ کہ سونے اور چاندی کی ظروف استعمال کرنے سے، سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے، سونے اور چاندی کی کوئی سریر یا بیڈ، یا اسی طرح جیسے کہ آج کل کے عمراء جو اپنے واش روموں میں بھی لگوا رہے ہوتے ہیں سونے کی یا چاندی کی کموڈ یا واش بیسن، یا پھر کسی دروازوں کی دستانے جو ان کا دستک ہوتا ہے وہ، یا ان کا تالا، اسی طرح کا مرد کے لیے استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی لیے میں بار بار لفظ انگوٹھی کا استعمال کر رہا ہوں کہ انگوٹھی بھی جائز ہے تو ان کا مقدار معین ہے، اور ان کی دھات بھی معین ہے کہ وہ صرف چاندی ہونی چاہیے، اور ان کا ریزن اور سبب اور وجہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے زینت کے لیے یہ پہننا ہوتا ہے تو زینت کے لیے مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ مرد کا زینت زیورات سے نہیں ہے، بلکہ مرد کو اللہ کریم نے خود اپنی زینت عنایت فرمائی ہوئی ہے کہ مرد کی اپنی زینت ہے۔ خواتین تزینت، وہ اپنی زینتیں بنا رہی ہے مختلف چیزوں کی وجہ سے، اور ان کی زینت بھی جو ہے خواتین کی، وہ ذو محارم کے لیے اور یا پھر اپنے شوہر کے لیے ان کی زینت ہوگی۔ تو مرد کے لیے نہ پیتل کی، نہ پھر لوہے کی، اور نہ پھر سونے کی، نہ کسی اور دھات کی، ماں سوائے چاندی کی انگوٹھی کی کوئی اور جائز نہیں ہے۔ فلہٰذا اگر آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم کیوں پہن رہے ہیں، تو سارے علماء اس سے منع کر رہے ہیں، تو کیوں پہن رہا ہے، اس سے منع ہونی چاہیے۔